صلوات۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفسا عن المکروبین یا مفرجا عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا يحتاج الى التفسیر صلی علی محمد و آل محمد۔ میرا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میرا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جتنے بھی مومنین مومنات تشریف فرما ہیں، میرا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ان کی نیک حاجات پوری فرما، ان کے مرحومین کی بخشش فرما، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما، سیئات سے درگزر فرما، حسنات میں اضافہ فرما۔ میرا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ان کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، ان کو جوار ائمہ علیہم السلام میں جگہ عطا فرما۔ میرا اللہ جتنے بھی مومنین مومنات مریض ہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ میرا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ عزاداری کی حفاظت فرما، مومنین کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت آل محمد، الصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلوات وعلى وزيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى السيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها سيدة النساء العالمين وعلى الحسن المعصوم المسموم وعلى حسين الغريب المقتول
للمذبوح من الكفا في الأرض كربلاء في يوم عاشوراء أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات انتہائی واجب الاحترام سامعین، بزرگان، جوانان، برادران، انسان اپنی زندگی جتنا عرصہ بھی اس عارضی زندگی راوے زندگی گزارے، کچھ نیک اعمال چاہے انجام دے، چاہے کچھ برے اعمال انجام دے، اس دا اثر وہ اپنی زندگی بھی دے دے اور اس دا اثر وہ اپنے مرن تو بعد بھی دے دے۔ اساں اس مقدس ذکر شامل ہوئے ہیں، اس دا ایک اثر ہے، پر برکت محفل ہے، اس دا اثر اساں اس دنیا چی دیکھسوں، مرن تو بعد شفاعت آل محمد دی صورت چ بھی دیکھسوں۔ جتنا بھی انسان نیک اعمال کرے اس دے اثر، اور جتنے بھی انسان اعمال شر انجام دے اس دا بھی اثر ہے۔ قرآن اچ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان اچھا عمل کرے اس دا انجام بھی دیکھ سی، چاہے جتنا چھوٹا کیوں نہ ہوئے، اگر کوئی کم تو کم برائی بھی انجام دے اس دا انجام بھی وہ دیکھ سی، چاہے وہ چھوٹی برائی کیوں نہ ہو۔ اس طرح دے اعمال دا ذکر نہج البلاغہ بھی ہوئے، دعائے کمیل بھی ہوئے، دعائے ابو حمزہ سمالی بھی ہوئے، توحید دا ذکر دعائے جوشن کبیر بھی ہوئے۔ اس امام فرمینن کہ کلی ذکر ہوئے، جزی ذکر نہیں ہویا۔ مثال لیواں دعائے کمیل دے ابتدائی صفحات گناہاں دا ذکر تھے، میرا اللہ میرے او گناہ معاف کر دے جڑیاں دعائیں کو قبول نہیں ہون دے، میرا اللہ میرے او گناہ معاف کر دے جڑے بلائیں دے نزول دا سبب بنن، میرا اللہ میرے او گناہ معاف کر دے جنہاں دیاں وجہ تو عزتاں برباد تھی ویندیاں۔ سید سجاد فرمینن اے بیان ہوئے کہ میرا اللہ میرے فلاں فلاں گناہ معاف کر دے، لیکن اے بیان نہیں ہویا جو کیڑا گناہ اگر میں انجام دیواں، چاہے بھول کے چاہے جان بجھ کے، کیڑے گناہ دے انجام دیوان نال فلاں عذاب نازل ہو سی۔ سید سجاد فرمینن ایک روایت وسائل الشیعہ، اس تشریح خود امام فرمینن دعائے کمیل اساں پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، میرا اللہ میرے او گناہ معاف کر دے جڑے بلائیں دے نزول دا سبب بنن۔ امام فرمینن او کیڑے گناہ ہیں جنہاں دی وجہ تو انسان پریشان ہے، بلائیں نازل تھینیاں، ہک مصیبت حالی ٹلی نہیں ہوندی، بئی مصیبت آویندی، وہ آخر کیڑے گناہ ہیں؟ امام فرمینن انہیں جو پہلا گناہ اے ہے ترک و اغاثت الملہوف،
کہیں فریاد رس دی فریاد کو نہ پہنچنا. توجہ ہے بزرگان. میں کو ہمسائے دا خیال نہیں، میں کو پڑوسی دا احساس نہیں، میں کو ہمسائے بھرا دا احساس نہیں. چاہے وہ بھکھا ستا پیا راوے، میں اندی داد کو پہنچ سکدا، میں پہنچ سکدا، میں کم از کم پوچھ سکدا تے کو کیا چیز چاہیے. لیکن نم پوچھا، جان پوچھ کے نم پوچھا. امام فرمینن وت کہیں مصیبت اگر کوئی آ ونجے وت گلا نہ کریں. ترک و اغاثت الملحوف. کوئی شخص غمگین ڈٹھے، کم از کم میں پوچھ سکتا ہم غمگین ہون دی وجہ کیا ہے. لیکن نم پوچھا. خدا پیادے اے فیل تیری نظر اچ تھوڑا ہو سی، میری نظر اچ اے بہت بڑا قبیح عمل ہے، برا فعل ہے. امام سجاد علیہ السلام تشریف فرمائن. اللہم صلی اللہ. ایک شخص وارد ہویا، عرض کی تھی مولا میرا جوان پترے او صاحب ثروت، میں فقیر ہو چکا، میرے فرزند کو آکھو میں کو کچھ عطا کرے، میرے زندگی دے شب و روز گزرن. امام فرمایا بھئی تو اپنے والد محترم دی عزت کر، احترام کر، واجب النفقہ ہے، کوئی احسان نہیں. جداں تو محتاج ہمیں اس والد بزرگوار اپنی سردی گرمی دا احساس نہیں کیتا. تو جس والد دے سائے تلے پروان چڑھے، ہن اوہ والد کو مایوس نہ کر. امام فرمایا اے شخص اس مہینے میں خرچ خود سید سجاد دینا، اگلے مہینے تو تیرا پتر دے سی. اس پتر بھی آکھا ٹھیک ہے. لیکن تاریخ دے صفات گواہن، تاریخ دیے اس فرزند نے اپنے والد کو کچھ عطا نہ کیتا. دوبارہ شکایت گھن کے حاضر ہویا، پوچھا مولا ماجرا کچھ اس طرح ہے کہ میرے فرزند نے کچھ عطا نہیں کیتا. امام دوسری مرتبہ اس دے فرزند کو بلا کے تنبیہاً عرض کیتا. فرمایا خدا دی پکڑ تو ڈر، اس رازے کے مطلق تو ڈر، جہیں تے کو رزق عطا کیتے وہ اسی طرح واپس بھی لے سکتے. یہی ترک و اغاثت الملحوف دی ایک مثال. دوسرا عرض خدمت ہے کہ ابو حمزہ سمالیے امام سجاد علیہ السلام دے قریبی ترین افراد شمار ہوندہ ہے. چار امامہ دے زمانے کو درک کیتا ہوئے، مطلب 4 امامہ دے زمانے کو ابو حمزہ سمالی ڈٹھے. ابو حمزہ آدھے جمعہ دا روزہ صبح دی نماز اساں ادا کی تھی. امام سجاد دے ہمراہ جدہ گھر تشریف گھنے ہیں. امام فرمینن ابو حمزہ جاننے آج جمعہ، آج کوشش کریں جو بھی سائل آوے خالی نہیں لوٹانا. توجہ ہے میرے محترم، کوئی بھی سوالی آوے خالی نہیں لوٹانا. ابو حمزہ دے میں عرض کی تھی مولا ہر سائل مستحق نہیں ہوندا. امام فرمائے ابو حمزہ میں جاننا
مستحق، ہر منگن والا مستحق نہیں ہوندا، لیکن میں حضرت یعقوب دی آزمائش تو ڈردا۔ خود سید سجاد فرمینے بین جڑے خود زین العابدین عبادت گزاران دی زینت سید الساجدین سجدہ کرن والیاں دی زینت۔ میں اس آزمائش تو ڈردا ابو حمزہ جڑی حضرت یعقوب کو پیش آئی۔ ابو حمزہ علیہ مولا او کیڑی آزمائش ہے جڑی حضرت یعقوب کو پیش ہے؟ امام فرمائے یعقوب نبی اپنے پترا سمیت دسترخوان تے موجودہ، گوشت پکا ہویا، تناول بیٹھے کریندے ہیں، یا ایک سائم فقیر ہے، روزہ دار سائل ہے، آ کے آدھے یعقوب نبی میں بھکھا ہاں، میں روزے دار ہاں، کچھ عطا کرو۔ تاریخ آدھیے اے نہیں جو حضرت یعقوب کچھ عطا نہیں کیتا، فقط روزے دار ہون دی تصدیق نہیں کیتی۔ رات سم گئن، حضرت یعقوب امام فرمینن اسے رات خواب ڈٹھے، وہی ہوئی ہے خدا کھے ازللت عبدی، یعقوب میرے بندے کو ذلیل کیتے، ازللت عبدی میرے بندے کو ذلیل کیتے، ہن آزمائش واسطے تیار رہے۔ اسے رات حضرت یوسف نے خواب ڈٹھے، صبح ہوئے یعقوب نبی کو خواب دسیں دے بیٹھن۔ قرآن چے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، بابا میں خواب ڈٹھے 11 ستارن نال چاندے نال سورجے میں کو سجدہ پہ کرنن۔ یعقوب نبی فرمایا یوسف بیٹا یہ خواب بھراواں کو نہ دسیں۔ تاریخ دیے اس آزمائش دا اثر اے ہویا 33 یا 35 سال حضرت یوسف حضرت یعقوب تو جدار تھی گیا۔ اے ترک و اغاثت الملہوف، میرا محترم انہاں تو درس گننا چاہیے۔ وجداں ہر قسمی مصیبت آنیاں انسان سوچیں دے کس طرح دے عمل انجام دینے ہیں، حالی فلاں مصیبت ٹلی نہیں، فلاں مصیبت آ گئی ہے۔ میرے محترم سامعین، اے عزاداری رسم نہیں، رواج نہیں، رسمت رواج وقت دے ڈھلن نال ختم تھی ویندیاں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ وقت جو ہی بدلے، سارے سامنے مثالاں موجود ہیں، معاشرے چ ہونیاں گلاں، فلاں دور چ فلاں رسم ہوندی آئی، ہن ختم ہو گئی ہے، یا ہن رسم ہے پہلے نہیں۔ عزاداری میرا محترم رسم نہیں، رواج نہیں، اے اس محسن انسانیت کا ذکر ہے، اے اس محسن انسانیت کا ذکر ہے جڑا فقط شیعہ دا محسن نہیں، اہل سنت دا محسن نہیں، اے اس حسین دا ذکر ہے جڑا پوری عالم انسانیت دا محسن ہے۔ جڑا بھی انسان اکھویں دے اے اس دا محسن ہے۔ انسانیت دا اتنا دائرہ وسیع ہے۔ اساں جمع ہونے ہیں نا، اساں ایک لسٹ چ نام لکھواؤن واسطے جمع ہونے ہیں۔
بی بی زہرا کو دعا لکھن واسطے دعا گھنن واسطے جمع ہونے. یہ بہت بڑی عبادت ہے. انسان کو اس عبادت دا مرن تو بعد پتہ لگ سکے. جو چند بندے بہ کے محسن انسانیت دا ذکر کرنے ہیں تے محسن انسانیت کو نہیں بھولے، چاہے جو جتنیاں پابندیاں ہیں، چاہے جو جتنے خطرات ہیں، لیکن اس محسن اسلام کو نہیں بھولے. میرے محترم سامعین، مدینہ محمد دا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جناب حسنین تشریف فرمائیں. ہک زانوں تے جناب حسن، ہک زانوں تے جناب امام حسین. یا اچانک پیار دا انداز بدلے، اچانک پیار دا انداز بدلے. محمد مصطفیٰ حسن مجتبیٰ دے لباں تے بوسہ دینا. امام حسین علیہ السلام ود اپنے لب اگاں کرنن، رسول پاک منہ پھیر کے گردن دا بوسہ گھنن، منہ پھیر کے گردن دا بوسہ گھنن. امام ود اگاں لب کرنن، رسول پاک ود گردن موڑ کے گردن دا بوسہ گھنن. ترائے دفعہ عمل دہرائے. ہن سید الشہداء نانے دی جھولی چھوڑیے، اتھا این جتھا ماں تشریف فرما ہے ازادہ رو. آکے آدھے اماں نانا حسن بھرا دے لب چم دے، میں لب سامنے کرینا منہ پھیر کے میری گردن کیوں چم دے. ازادارو بی بی اپنے مقام تو اٹھی، اتھا آئیے جتھا نبیان دا سلطان بیٹھا. آکے آدھیے بابا امام حسین آدن نانا حسن دے لب چم دے، میرے لب نہیں چم دا. سلطان الانبیاء فرمینن زہرا ہونے جبرائیل ہے، میں کو آکے خبر دیتیس حسن پتر کو زہر انسیا، میں تا تاؤں دے لب چمنا. آکھیس اے حسین پتری ترائے دنہ دا تسا پیاسا زبا ہو سیا، کربلا دا میدان ہو سیا، کوئی ناصر تے معین نہ ہو سیا، کوئی یار و مددگار نہ ہو سیا. میں تا تاں گردن دا بوسا گھننا، میں تا تاں گردن دا بوسا گھننا. حسن مجتبیٰ دا تاں لبان دا بوسا گھننا جو زہر ملنی ہے. وقت بی بی تھیں تڑپی ہے. پوچھس بابا جدہ حسین شہید ہو سی تو بابا ہو سے؟ فرمایا میں بھی نہ ہو سا، علی بھی نہ ہو سی، حسن بھی نہ ہو سی. یا زہرا جدہ حسین زبا ہو سی تو بھی نہ ہو سے. اتھائیں بی بی تڑے پٹھیے ایک سوال کی تے بابا جدہ حسین شہید ہو سی وقت حسین کو روسی کون؟ ایک مطلب دے پاروں اتنی روایت دا ذکر کیتا ہے. رسول پاک اس قوم دا ذکر کیتا ہے. خدا ایک قوم بڑے سی، اس دے مرد سارے مرداں کو روسن، اس دے بچے سارے بچیاں کو روسن، اس دیاں عورتاں سارے عورتاں کو روسن. اس واسطے بی بی آکھے میں وہ دعا دے ساں اس قوم کو جڑے جنہاں دے مرد سارے مرداں کو روسن، جنہاں دے بچے سارے بچیاں کو روسن، جنہاں دیاں عورتاں ساریاں عورتاں کو روسن. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مجلس تشریف فرمائیں. مجلس ختم ہو گئی. مجلس جتنے بھی عزادار آئے ہوئے ہیں صحیح رنے اور بہت رنے.
کونے چ بیٹھے ابو بصیر کو امام پوچھا، ابو بصیر تینو میرے دادے دے غم تے روਣ نہیں آندا؟ رومال دکھایا، مولا میں تو روندا رہی۔ امام فرمایا ای نہیں ابو بصیر، میرے دادے دے غم وچ ای رونا کر جویں بڈھی ماں جوان پتر دی لاش تے روندی، ای رونا کر جویں بڈھی ماں جوان دے لاشے تے روندی ہے۔ میرے محترم حضرت آدم کو اللہ نے 5 نام تعلیم فرمائے۔ میں عظمت حسین بیان بیٹھا کرنا، خدا فرمایا جداں دعا قبول نہ ہوئے یا چاہیں جو جلدی دعا قبول ہوئے، انہاں 5 تن پاک دا نام دا واسطہ دیویں دعائیں قبول ہو سن۔ حضرت آدم جی ہستی پوچھا، خدایا میں محمد دا واسطہ لینا، میرے دل تسکین پیدا ہوندی۔ میرا اللہ میں علی دا نام دا واسطہ لینا، میرے دل بلندیاں دا احساس تھیندے۔ میں زہرا دا واسطہ لینا، حیا کولوں اکھاں جھک وینیاں۔ میں حسن مجتبی دا واسطہ لینا، دل کو راحت ملدی۔ میرا اللہ حسین کون ہے؟ میں حسین دا واسطہ لینا، میں جہاں اکھیں وس پوندیاں اس ویلے خدا دی آواز آئیے، میرا نبی ہو سی آخری سلطان الانبیاء ہو سی، اس دی دھی دا پتر حسین ہو سی، بے یارو مددگار مارا ویسی، کربلا دی سرزمین ہو سی، ازادارو جیدہ ناصر تے معین نہ ہو سی۔ اس ویلے امام فرمائے، صاحب ریاض القدس والے لکھے، جدہ بھی شب جمعہ ہوندی سارے نبی کربلا آنن، سارے نبی کربلا آنن، پوری رات کربلا اچ موجود رہنن۔ جدہ صبح ہوندی ہے نا سارے نبی واپس رہنن، امام بھی نال نال تشریف فرما ہونن، سید الشہداء پیچھے پیچھے چلدن۔ تاریخ آدھی ہے جدہ حد کربلا آندی ہے، جدہ حدود کربلا آندی ہے، سارے نبی رک وینن، سارے نبی رک وینن، آدن بس حسین بس تو زخمی ہے، تو واپس چلا جا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شریف ازادارو سارے نبی رک وینن، آدن بس حسین بس تو زخمی ہے، حالی تا تیرے اکبر دا زخم نہیں بھرا، حالی تا تیرے عباس دا زخم نہیں بھرا، حالی تا علی اصغر دا زخم تازے۔ اساں تائے ہسے تیرا شکریہ ادا کرن، تین سادیاں محنتاں بچائیں، حسین تین سادی رسالت بچائی، تین سادی نبوت بچائی، اساں تا تیرا شکریہ ادا کرن آیا سے۔ سید الشہداء اتھیں ہی گل کرنن، فرمینن ہاں تسا میرا شکریہ ادا کرو، میں توالی سارے انبیاء دی محنتاں بچائیں، رسالت بچائی، نبوت بچائی، میں حسین تھوڑی دیر واسطے ویسا شام، اجرکم اللہ، مسائب دا جو رہا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تسا میرا شکریہ ادا کرنے وے، میں اس بھین دا شکریہ ادا کرنے ویسا شام جائے میں حسین دی محنت بچائی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ،
بچائی، میں تھوڑی نبوت بچائی، میں حسین تھوڑی دیر واسطے ویسا شام اپنی بھین دا شکریہ ادا کر جائے میں حسین دی محنت بچائی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سید الشہداء فرمائن تسا میرا شکریہ ادا کرو، میں اس بھین دا شکریہ ادا کرنے ویسا شام جائے میں حسین دی محنت بچائی۔ صاحب معالی الستین فرمائن 5 سال دا سن جناب زینب دا آدھی بابا دل آدھے نانے دی قبر پہ ونیا، امام علی آسمان دو ڈٹھے وقت دھی دو ڈٹھے، فرمینن حالی چٹا دی ہے تو زینب ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پردہ اتنا پیارا ہس دھیاں دا، اجرکم اللہ۔ فرمینن زینب حالی چٹا دی ہے رات ہون دا انتظار کر، اجرکم اللہ۔ رات ہوئی سر تے چادر لئی شیر خدا بابا نال ٹرا، تاریخ آدھی جداں قبر نبی تے پہنچن آباد دامن نال علی چراغ بجھانے شروع کیتے، یا علی رات طویلے چراغ کیوں بجھے نہیں؟ فرمینن علی برداشت نہیں کریں دا کہیں زائر قبر نبی دی نظر زینب دے کرتے ہوئے، یا علی یا شہزادی ای شام دا بازارا کہیں ویلے کوفے دے بازار کہیں ویلے کہیں بازار دے تنگ موڑ، یا علی کیویں برداشت کی تاوی؟ امام حسین علیہ السلام کو بھی بھینی دا ودا پردہ پیارا ہا، بڑا پردہ پیارا ہا بھینی دا۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین علیہ السلام عصر عاشور جداں گنج شہداء جو گزرن لگے نا، جداں عصر عاشور امام گنج شہداء جو گزرن لگے، نظر پہ لاشاں تے کوئی وسدا ویلا یاد ہے، فرمے دے کھڑیاں یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، مالی ینادیکم فلا تجیبون، او میرے سونے شاہ سوارو میں سرینا جواب کیوں نہیں دیں دے؟ اجرکم اللہ۔ فرمے دے کھڑین او میرے سونے شاہ سوارو میں حسین سرینا جواب کیوں نہیں دیں دے؟ مولا اے اوے تہن جنہ کو راتیاں دے آوے میں چراغ بجھینا تساں چلے ونجو، اجرکم اللہ۔ اے اوے تہن جنہ کو راتی فرمے دے کھڑے آوے میں حسین چراغ بجھینا تساں چلے ونجو، کیوں سدے نئے تس زیادی لگیے زخم زیادن یا کلے رہ گئے ہو، قسم بخدا مقتل دے روایات کا مطالعہ کر، ہکا آواز آنے فقومو ایوہ الکرام، او میرے عزتاں والے اصحاب اٹھو وادفعو عن حرم رسول اللہ، میں حسین لازدہ مہمان رہ گیا، اٹھو
دعوت کریں اس جگہ تے تشریف رکھینے جتھاں بیبیاں تشریف فرمان اجرکم اللہ موڑے تو ابا ہٹائیے ابا دیتا منالوں پٹیاں جدا کی دین ہک ہک بی بی دے مکنے تے پٹی بیٹھے رنگ دین دھی فاطمہ پوچھے جی اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ ہک ہک پردیدار تے مکنے تے پٹیاں بیٹھے بندن دھی فاطمہ پوچھے بابا کیا بیٹھا کریں سید الشہداء دے اوکھے ویلے اگر مرداں کو بھجنا پوے انہی دستار جھڑن کا خطرہ ہوندے اللہ نہ کرے کہیں غریب دی دھی کو بھجنا پوے انہی چادر دے لہے بنجن کا خطرہ ہوندے میں کوشش پیا کرنا نیزے شمیر دینے دینا تیری چادر نہ لاوے جی اجرکم اللہ ازاداروں میں پوچھتا آخری کوشش جو کی تینے بچ گئی یہ چادر بچ گئے مکنا بچ گئے پردہ تاریخہ دیے انہوں سر جداوے انہوں کربلا دی زمین تے ہک آواز گونجیے لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو میرا محترم ازادار تو تا سننے جو ہک خیمے کو بھا لگیے بت بے خیمے محقق علماء فرمینن اس طرح تا ممکن ہے اگر بھالا منالا ہی کویا قسم بخدا بھالا من والے ہزاران چودھاروں بھا چلائیے درمیان اچ محمد دیاں دھیاں آگئین اس خیمے تشریف گنن جتاں سید سجاد ستایا بی بی آدھی ہے سید سجاد اکھ کھول خیمے ود جلدنی اجرکم اللہ مسئلہ امامت پوچھنے تو امام وقت دا امام مسئلہ دسا چل کے مر بنیو یا باہر لگیاں بنیو علامہ نکن سے فرمینن اگر شریعت علی دیاں دھیاں کوئی اجازت نہ دے ویا اٹھیں چل کے مر بننے گا باہر نہ آوینا ہن جملہ سنے ازادار جدا سید سجاد آکھے پھوپیاں ماں باہر لگیاں بنیو ہن بھی گھبرا کے باہر نہیں گیا اجرکم اللہ ہک بی بی بے بی بی دی بغل چ سر چھپائے منہ تے والاں دا پردہ بنائے سر تے کربلا دی خاک دا پردہ بنائے این قطار دے نال خیمے چ باہر نکلیاں ہک راویہ تے جدا ساریاں بیبیاں خیمے چ باہر نکلیں اجرکم اللہ میں ڈٹھا ہک بی بی میں ڈٹھا ہک بی بی جڑی ول ول جلدے ہوئے خیمے چ ویندی وت بھاد سے کھاندے وت بہرا ویندی وت محبت مجبور کریندی وت خیمے چ داخل ہو ویندی میں سوچیندا کھڑا جو بی بی کو آکھاں نہ ون کوئی قیمتی سامان تا چھوڑ دے تھوڑی دیر گزریے یا وہ بی بی ہک بیمار کو کانٹتے چاہ کے باہر کی دیاں دیئے اجرکم اللہ مقتل منہ کر کے آدھیاں دیئے سید سجاد کو بچائیاں دیاں حسین تیری ہیں لاشاں چایا تیری نسل بچائیاں دیاں اجرکم اللہ شام دا ویلا ہوئے بیبیاں ٹبے دی گیڑ نال بیٹھیاں ہیں اس ویلے بچے اکٹھے کرنا شروع کی دن اجرکم اللہ دائی فضا کو پوچھ دیئے سین اما فضا حسین دے سینے تے سمن والی سکینہ نہیں ملی تاریخہ دیئے جدہ بیبیاں اٹھیں جو سکینہ کو لبھوں اس ویلے مقتل دو کوئی منہ کی تینے تاں روڑ دی آواز ہے اس ویلے جدہ مقتل چین تا بی بی سکینہ مقتل چ موجود ہے بی بی
بی پوچھے سکینہ تے حسین دی لاش کی میں گولی دو جملے ممبر بیا چھوڑینا بی آکھے میں ترائے حقلہ مارین تریجی حقل تے میں